بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، انسان کو اللہ جو بھی تکلیف دیتے ہیں اس تکلیف پہ اس کو اجر ضرور دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف اگر دنیا میں ہم پہ آتی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، چاہے دنیا میں دے اور چاہے آخرت میں دے۔ مصیبت مومن پہ جب بھی آتی ہے اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہت بڑی بشارت اور خوشخبری دی ہے جس کی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے۔ اگر کسی کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی اس کے لیے کتنی بڑی خوشی ہے۔ اگر وہ اس حدیث کو سن لے تو وہ کبھی بھی اپنے اولاد کے فوت ہو جانے پہ غم نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اللہ سے صبر مانگنا چاہیے، اللہ سے آزمائش تکلیفیں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں بہترین دنیا دے دے، وفی الآخرہ اور بہترین آخرت دے دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ دعا تو ہمیں یہ کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ میں تمہیں کئی طریقوں سے آزماؤں گا۔ تو آزمائش بھی مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر آزمائش اس قسم کی آ گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے ہم اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ قضاء الہی سے بچہ فوت ہو گیا۔ بچہ کو سرکار کی مجلس میں لاتا تھا اپنے ساتھ، لیکن وہ بچہ اس کا فوت ہو گیا، جس کے بعد باپ بھی کچھ دن حاضر خدمت نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غیر حاضری محسوس فرمائی کہ وہ تو کئی دنوں سے نہیں آ رہا، تو پوچھنے پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بچہ فوت ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ ارشاد فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مجھے پہلے بتا دیتے، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ میرے پوچھنے پر اطلاع دی، اس سے پہلے مجھے اطلاع دے دیتے۔ چلو ہم اپنے بھائی کی تعزیت کو چلے۔ سرکار نے فرمایا چلو ہم اپنے بھائی کی تعزیت کو چلتے ہیں۔ فرمایا صحابی کے گھر کو شرف سعادت بخشی اور جا کے اس سے دیکھا غم اور اندھ میں، یعنی اس کو غم میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بڑھاپے کی کمزوری اور ان ایام کے لیے اس کی نفع کی امیدیں لگائے ہوا تھا۔ یا رسول اللہ میں تو بوڑھا تھا، میں اس بچے سے کچھ امیدیں لگایا ہوا تھا، لیکن وہ میری امیدوں سے پہلے ہی اللہ سے جا ملا، تو یعنی اس وجہ سے مجھے غم ہو رہا ہے اس کے جانے پر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ قیامت کے دن تو حاضر ہو اور اس بچہ سے کہا جائے کہ جنت میں داخل ہو جا، اور وہ کہے، بچے کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، تو بچہ کیا کہے گا؟ جن کے بچے فوت ہو گئے ان کو جب قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، تو سنو بچے کیا کہیں گے؟ بچے کہیں گے اے اللہ، فرمایا کہ وہ کہے گا اے اللہ میرے والدین تو باہر ہے، ہم کیسے جائیں؟ والدین کے بغیر ہم جنت میں کیسے جائیں؟ ہمارے والدین باہر ہے۔ وہ کہیں گے اس سے 3 دفعہ جنت میں داخل ہونے کو کہا جائے گا، 3 مرتبہ کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت۔ وہ تینوں مرتبہ کہیں گے یا اللہ ہم کیسے جنت میں داخل ہو جبکہ ہمارے والدین باہر ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، تو ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا مگر وہ ہر دفعہ والدین کی سفارش کرے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کیا کیا جائے گا؟ اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تب سب کو اکٹھے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سن کر صحابی کا غم دور ہو گیا۔ تو اب اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیت کے لیے جانا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ کسی کی فوتگی ہو جائے تو تعزیت کے لیے جانا مسنون عمل ہے، اور کسی بھائی کو مصیبت پہنچے
تو دوستوں اور بھائیوں کو تعزیت کے لیے جانا چاہیے، اس کی داد رسی، اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن حدیث آپ نے سن لی کہ سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا جن کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے ان کو وہ جنت میں جانے کا، والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو ہمیں یہ حدیث سن کے بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے جن کے بچے بچپن میں وفات پا گئے ہیں، اور جن کے ہیں ان کی صحت اور عافیت کی دعا کرتے رہنی چاہیے، اور ہر وقت عافیت کا سوال ہی اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت والا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔